السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 8۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جی میں گھر جا رہا ہوں، آپ کو کوئی کام ہے؟ خیام نے اس کے چہرے پر نظریں دورائے نرمی سے استفسار کیا تو وہ نروس ہوتی اپنی انگلیاں مسلنے لگی۔ محرمہ، آپ مجھ سے بول سکتی ہیں، کوئی بھی کام ہو تو پلیز ہچکچائے نہیں۔ خیام نے اس کے نزدیک آ کے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں ڈالے تو اس کا دل مانو تیز رفتار دھڑکنے لگا۔ سر، آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے؟ وہ دراصل میرے پیسے گر گئے راستے میں۔ اس نے نظریں جھکا کے صفائی سے جھوٹ بولا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ دیتے ہوئے وہ کہاں سامنے کھڑے شخص سے نظریں ملا سکتی تھی اور ان کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہاں اوکے محرمہ، ناٹ پرابلم، تم اتنی نروس نہیں ہوا کرو، میں چھوڑ دوں گا تمہیں گھر۔ وہ چاہتا تو اسے ڈرائیور کے ساتھ بھی بھیج سکتا تھا مگر دل کے ہاتھوں مجبور اور اس کا گھر دیکھنے کی چاہ میں اس نے ہاں کر دی تھی۔ اس کے منہ سے ہاں سن محرمہ کے معصوم چہرے پر خوشی جگمگائی تھی جسے دیکھ خیام کے لبوں کو ایک خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ آفس کی پارکنگ میں کھڑی سیاہ کرولا کی جانب خیام کو برتا دیکھ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ خیام نے فرنٹ ڈور کھول اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ استائش سے اس گاڑی کو دیکھنے لگی جس میں بیٹھنا تو دور اس نے کبھی قریب سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ چند ثانیوں بعد وہ گاڑی میں بیٹھی تو خیام بھی دوسری جانب سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آپ کا گھر کس طرف ہے محرمہ؟ وہ کھڑکی سے آتی ہوئی ہوا کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں موندے سر سیٹ پر ٹکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ خیام کی بات سن اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے۔ وہ سر، آپ مجھے تھوڑا آگے روڈ پر چھوڑ دے۔ اس کی بات سن خیام نے گاڑی کی سپیڈ قدرے سلو کر دی تھی۔ محرمہ، تم مجھے اپنے گھر بلا کے چائے نہیں پلاؤ گی؟ خیام نے شوق سے کہا تو اس نے حیرانگی سے خیام کو دیکھا تھا۔ سر، میرا گھر اس قابل نہیں کہ آپ وہاں بیٹھ سکے۔ نہ جانے کیوں بولتے ہوئے اس کے حلق میں آنسو کا گولا اٹکنے لگا تھا۔ اس کی بات محسوس کر کے خیام نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑ لی تھی۔ اب تو میں ضرور پیوں گا تمہارے ہاتھ کی چائے، خیام نے گمبھیرتا سے کہا تو محرمہ نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ تم اتنی دور سے آفس آتی ہو؟ چھوٹے سے علاقے کی چوڑی گلی میں گاڑی روکتے اس نے دکھ سے محرمہ سے پوچھا تھا۔ یہ تو اچھا تھا گلی چوڑی تھی ورنہ ارد گرد کی ساری گلیاں پتلی تھی۔ خیر محرمہ کو احساس نہ ہوا اس لیے کسی نہ کسی طرح وہ اس گلی تک گاڑی لے آیا تھا۔ جی سر، اس لیے صبح جلدی نکلتی ہوں تاکہ ٹائم پر پہنچ جاؤں، اس نے سر پر سے اترا دوپٹہ ترتیب سے پہنتے ہوئے جواب دیا تھا۔ تمہیں میرے آفس کا کیسے پتا چلا پھر؟ خیام کی بات سن اس کے ہاتھ تھمے تھے۔ وہ سر، وہ میری دوست ہے، اس نے بتایا تھا، اس وقت دماغ میں جو آیا اس نے بول دیا تھا۔ اس کی بات سن خیام نے دھیرے سے سر ہلایا تو وہ دوپٹے سے باہر نکلتی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑیسنے لگی۔ سر، آ جائیں اندر۔ اپنا پرس اٹھاتے اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا تھا جس میں وہ سخت ناکام ہوئی تھی۔ رکو میں کھول دیتا ہوں۔ خیام اس کی طرف بڑھا تو وہ سہم کر پیچھے ہو گئی۔ مہنگے کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر طاری ہونے لگی۔ خیام دروازہ کھول کے فوری پیچھے ہٹا تھا۔ محرمہ کو سانس روکے بیٹھا دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں تشنگی امڈ آئی تھی۔ محرمہ فوری گاڑی سے نکلی تھی اور اس کے پیچھے خیام بھی گاڑی سے باہر نکل آیا تھا۔ سامنے بنے اس کھنڈر مکان کو دیکھ اسے محرمہ کے لیے احساس ہوا تھا۔ سر، آ جائیں۔ محرمہ نے گھر کا دروازہ کھولے اسے اندر آنے کا کہا تو اس کے پیچھے اندر آیا تھا۔ اندر آتے سامنے کا منظر دیکھ جہاں محرمہ کے قدم ٹھٹکے تھے وہیں خیام کے ماتھے پر کئی بل ابھرے تھے۔ تیمور نشے میں اس وقت نرگس کو بری طرح سے مار رہے تھے اور وہ بیچاری بری طرح سے رو رہی تھی۔ محرمہ خیام کی موجودگی فراموش کرتے اپنی ماں کو بچانے کے لیے ان کے جانب بھاگی تھی اور پھر وہ بھی ان کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ اس سے پہلے تیمور محرمہ پر ہاتھ اٹھاتے خیام نے تیمور کا ہاتھ روک دیا تھا۔ دیکھیں انکل، یہ آپ کا گھر کا معاملہ ضرور ہے مگر گھر کی عورت پر ہاتھ اٹھانے پر آپ کو سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ خیام نے رعب سے ان کا ہاتھ جھٹکا تو محرمہ خیام کے پیچھے چھپ گئی جبکہ نرگس بیگم لٹی پٹی حالت میں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ تیمور نے اپنے آگے کسی پینٹ کوٹ میں ملبوس لڑکے کو دیکھا تو فوری سیدھے ہو گئے۔ سامنے کھڑے بندے کو دیکھ وہ پہچان گئے تھے کہ وہ کوئی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے مگر اس کے آگے جھک جانا یعنی اپنی بیوی اور بیٹی کے آگے کمزور پڑ جانا
یہ سوچتے تیمور نے تیوریاں چڑھائی تھی، میری بیوی میری بیٹی، میں جو بھی کروں ان لوگوں کے ساتھ تجھے کیا ہے۔ تیمور کی بات سن خیام کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ وہ بھلے جتنا ہلکے مزاج کا تھا مگر مہرماں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا دیکھ اس کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ آپ مہرماں کے فادر ہیں اس لیے لحاظ کر رہا ہوں آپ کا، ورنہ 2 منٹ میں آپ کی عقل ٹھکانے لگا سکتا ہوں، خیام نے روب سے کہا تو تیمور مہرماں کو نظروں سے وارننگ دیتے باہر نکل گئے۔ آنٹی آپ ٹھیک تو ہیں؟ خیام نے اپنا رخ نرگس کی جانب کیا تھا۔ مہرماں یہ کون ہے بیٹا؟ نرگس نے سامنے کھڑے خوبرو جوان کو دیکھ ستائش سے پوچھا تھا۔ امی یہ میرے باس ہیں، آپ کو بتایا تھا نا۔ مہرماں کی بات سن نرگس شرمندگی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا آپ بیٹھو میں چائے بنا کے لاتی ہوں، نرگس کہتی کمرے میں موجود کچن کی جانب بڑھی تو مہرماں بھاگتی ہوئی اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی۔ کچھ سوچے سمجھے بغیر خیام بھی اس کے پیچھے کمرے میں آیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو دیکھا مہرماں بیڈ پر ساکت بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ بالکل سپاٹ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے درد جھیل جھیل کر وہ اس درد کی عادی ہو گئی ہو۔ خیام اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے سنا ہے جب انسان کے دل پر بہت بوجھ ہو، اس کا دل بہت درد میں ہو تو اسے ایک کندھا چاہیے ہوتا ہے جس پر سر رکھ کے وہ اپنے اندر کا گرد و غبار نکال دے۔ مہرماں میرا کندھا حاضر ہے، خیام نے اس کے قریب ہوتے کہا تو اس نے بہتی آنکھوں سے خیام کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنائیت اور ہمدردی دیکھ وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ اس کے کندھے پر ہلکا سا سر ٹکائے وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی تھی۔ اس پل وہ سب بھول گئی تھی کہ سامنے بیٹھا شخص وہ تھا جسے وہ دھوکہ دینے کی غرض سے اس کے پاس گئی تھی۔ اس وقت اس کے سامنے اس کا مسیحا تھا، نہ کوئی خیام نوید تھا نہ کوئی عمر جہانگیر تھا۔ چند ثانیوں بعد اس کے رونے میں کمی آئی تو خیام نے اس کا چہرہ اٹھایا تھا، آنکھیں سوج کر سرخ ہو رہی تھی۔ مہرماں بس یار اب چپ ہو جاؤ۔ انگلی کے پوروں سے اس نے مہرماں کے آنسو چن لیے تھے۔ پل بھر کے لیے وہ بھی سب بھول گیا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی کون تھی کون نہیں۔ خیام کی بات سن اس نے بے دردی سے اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ مہرماں بیٹا چائے۔ نرگس چائے لے کے اندر آئی تو خیام تھوڑا سا دور ہوا تو نرگس نے چائے کی ٹرے دونوں کے درمیان میں رکھ دی تھی۔ ٹرے میں 2 چائے کے کپ اور پچھلے دن کے کباب فرائی ہوئے رکھے ہوئے تھے۔ آنٹی آپ آئے نا، خیام نے انسیت سے کہا تو نرگس بیگم شفقت اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے انکار کرتی باہر چلی گئی۔ I'm sorry سر، آج جو آپ کے سامنے ہوا میں معذرت کرتی ہوں اس کے لیے۔ مہرماں نے آدھی بات کی تھی جب خیام نے اس کی بات کاٹ دی تھی۔ چپ مہرماں، ابھی کوئی بات نہیں کرو، مجھے جو پوچھنا ہوگا کل آفس میں پوچھ لوں گا، اوکے؟ ابھی چلو چائے پیو اور یہ لو یہ رکھ لو، خیام نے گمبھیرتا سے کہتے والٹ میں سے چند ہزار نکال کے اس کے ہاتھوں میں تھمائے تھے جسے اس نے شرمندہ ہوتے لے لیا تھا۔ کل سے تم یہاں نہیں رہو گی مہرماں، ہمارے آفس میں اوپر ایک فلیٹ خالی ہے، تم آنٹی کے ساتھ وہاں شفٹ ہو جاؤ۔ تمہارے فادر کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتانا، ویسے مجھے بولنا تو نہیں چاہیے مہرماں مگر ظالم کا ظلم سہنا بھی گناہ ہے۔ تم ماشاءاللہ سے خود اس قابل ہو، اپنا اور اپنی ماں کا کر سکتی ہو، اس لیے ایسے لوگوں سے علیحدہ ہو جانا مناسب ہے، پھر چاہے وہ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ بات کرتے رک گیا تھا، شاید اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ سر میں یہ سب نہیں لے سکتی، آپ کا بہت احسان ہے مجھ پر۔ اس نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی مشکلیں اتنی جلدی ختم ہو جائیں گی۔ مہرماں میں کوئی احسان نہیں کر رہا یار، یہ سب تمہارے کام کے وس ملے گا تمہیں، جیسے ایک نارمل ورکر کو ملتا ہے۔ خیام چائے کا آخری سپ لیتے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، کل آفس آؤ پھر بات کرتے ہیں، میں انتظار کروں گا تمہارا۔ وہ کہتا باہر نکل گیا تھا، پیچھے مہرماں کا دل کیا اسے کچھ پلوں کے لیے مزید روک لے، اس کے حصار میں وہ خود کو کتنی محفوظ کر رہی تھی یہ بات وہ شاید ہی جان پاتا۔ عمر آفس سے گھر آیا تو مہتاب بیگم اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ عمر مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مہتاب بیگم کی بات سن وہ ان کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ جی مام بولیں۔ اپنی تمام تر توجہ اپنی ماں کی جانب کیا اس نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ عمر تم روشانے کو سمجھاؤ کہ وہ تمہاری ہونے والی منگیتر ہے، اگر وہ شیان کے ساتھ یوں ہی گھومے پھرے گی تو لوگ کیا باتیں بنائیں گے۔ مہتاب بیگم نے شیان اور روشانے کو ساتھ آتے دیکھ لیا تھا اس لیے تپی بیٹھی تھی۔ ان کی بات سن عمر کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا، نقوش تن گئے تھے۔ ایک تو روشانے بھی پتہ نہیں کس مٹی سے بنی ہے، اسے 1000 بار سمجھا چکا ہوں، مجال ہے جس لڑکی کے سمجھ آ جائے۔ میں دیکھتا ہوں ذرا۔ وہ مٹھیاں بند کیے وہاں سے اٹھا اور سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا اوپر آ گیا۔ روشانے اپنے باپ دادا کے ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ عمر کو دیکھتے ہی سعادت حسین نے عمر کو کھانے کی دعوت دی تھی جس پر عمر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہاں موجود نفوس دوبارہ کھانے میں مگن ہو گئے تھے۔ روشانے کھانا کھا
کہ آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ عمر کہتا ہوا صوفے پر جا کے بیٹھ گیا تھا۔ عمر کے بگڑے موڈ کو دیکھ روشانے کا کھانے سے دل ہٹ گیا تھا۔ وہ تھوڑا سا کھانا کھا کے عمر کے پاس آ بیٹھی تھی۔ عمر کیا ہوا آپ کو؟ قدرے معصومیت سے استفسار کیا گیا تو عمر کے تاثرات کچھ نرم پڑنے لگے۔ روشی یار میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے شیان سے دور رہو، وہ بچہ نہیں ہے، اس کے باوجود آج بھی تم شیان کے ساتھ اس کی بائک پر گھر آئی ہو۔ عمر تھک گیا تھا اسے سمجھاتے سمجھاتے۔ عمر آج میں اپنی دوست کے ساتھ ریسٹورنٹ گئی تھی، وہاں شیان آ گیا تھا اور پھر وہ زبردستی مجھے گھر لے آیا۔ میں نے منع بھی کیا تھا اسے مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ وہ سادگی سے بتا رہی تھی مگر اس کی بات سن عمر کا سب جواب دے گیا تھا۔ روشانے کیا مطلب کہ شیان تمہیں زبردستی لے آیا؟ تم چھوٹی بچی نہیں ہو جو وہ تمہیں زبردستی لے آیا اور تم آ گئی۔ وہ تم سے چھوٹا ہے، اس کی ان بے باک حرکتوں کی وجہ سے تمہارا سے سر پر چڑھانا ہے۔ اب اگر میں نے اسے تمہارے ساتھ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عمر چبا چبا کر ایک ایک لفظ ادا کر رہا تھا۔ اس کی بات سن روشانی شوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ عمر غصے میں بھی کبھی اسے روشانی نہیں پکارتا تھا مگر آج اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ اپنے بھائی کے لیے ایسا سوچ رہا تھا؟ روشانی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ عمر کے ایسے رویے کو دیکھ اس کا دل ڈوب گیا تھا۔ سعادت حسین اور شفقت اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ وہ چائے بنانے کی غرض سے کچن میں آئی تھی۔ چند ثانیوں بعد اس نے چائے کا ایک کپ دادا جان کے کمرے میں جا کے دیا اور چائے کی پیالی اٹھائے اپنے بابا کے کمرے میں آ گئی۔ شفقت حسین کمرے میں کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ اس نے چاروں جانب کا جائزہ لیا تھا، شاید شفقت حسین کہیں باہر گئے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر چائے کی پیالی سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی جب بھی اس کی نظر شفقت حسین کے فون پر پڑی تھی۔ اسکرین پر ناسیہ جگمگا رہا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل ہاتھ میں اٹھایا اور خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اگلے پل ہی اس نے کال ریسیو کر کے فون کان پر لگایا تھا۔ ہیلو شفقت، پلیز مجھ سے بات تو کرو ایک بار۔ ریسیور سے بڑھنے والی خوبصورت نسوانی آواز سن اس کے پیر ڈگمگا گئے تھے۔ ماں؟ سکتے کی کیفیت میں اس کے منہ سے ادا ہوتا لفظ سن دوسری طرف نازیہ بھی ٹھٹکی تھی۔ روشانے میری بیٹی، میں تمہاری ماں بات کر رہی ہوں، تم روشانے ہو نا؟ میری جان، میری بچی۔ نازیہ کی آواز لرز رہی تھی جبکہ دوسری جانب روشانے پوری لرز گئی تھی۔ ماں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ وہ صدمے میں تھی اس لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا بول رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ روشانے میری بات سنو، میں شرمندہ ہوں مگر اب میرا دل تڑپتا ہے تمہیں دیکھنے کے لیے۔ میری جان پلیز اپنی ماما سے مل لو۔ نازیہ کی بات سن وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ سوری، میری کوئی ماں نہیں ہے، میری ماں تو بہت سالوں پہلے مجھے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ بڑی مشکل سے چند جملے ادا کیے اس نے، کال کاٹی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے فرش پر بیٹھ کر بیڈ سے ٹیک لگایا اور گھٹنوں میں اس کرسی پر چھو کر بیڈ سے قید منہ دیے رونے لگی۔ ماں ماں، اس کی سسکیاں اس کے کمرے کی دیواروں میں جذب ہو رہی تھی۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گھس گیا تھا۔ اپنی کیفیت وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ کیوں مہر ماں سے اتنا دلی لگاؤ محسوس کر رہا تھا؟ کمرے میں آ کے اس نے اپنا کوٹ اتار کے بیڈ پر ڈالا اور شاور لینے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ شاور لینے کے بعد وہ کافی فریشنس فیل کر رہا تھا۔ قداور آئینے کے سامنے وہ شرٹ لیس کھڑا ہوا تھا۔ کبھی کبھار کسرت کرنے کی وجہ سے اس کا جسم ٹھوس تھا۔ آئینے میں اپنے کندھے کو دیکھ اس کے تصور میں مہر ماں ابھری تھی۔ پہلی لڑکی تھی مہر ماں جس سے خیام نوید نے اپنا کندھا سونپا تھا، ورنہ خیام کہاں لڑکیوں کو پسند کرتا تھا۔ شبنم کہتے کہتے تھک گئی تھی کہ وہ کوئی لڑکی پسند کر لے مگر وہ ان کی بات پر کان نہیں دھرتا تھا۔ گیلے بالوں میں سے ہلکا ہلکا پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے تولیہ اٹھایا اور اپنے بالوں کو خشک کرنے لگا۔ خیام بیٹا، کھانا لگا رہی ہوں، آ جاؤ۔ شبنم نے اس کا دروازہ بجا کے اطلاع دی تو وہ تولیہ پھینک وارڈروب کی جانب بڑھ گیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد وہ لال ٹی شرٹ پہنے کھانے کی میز پر موجود تھا۔ بھائی آج آپ لیٹ ہو گئے؟ ارش نے کھانا میز پر رکھے تجسس سے پوچھا تو وہ ہڑبڑا گیا۔ ہاں، ایک دوست کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے ہڑبڑانے پر ارش نے شرارت سے بمیں چکائی تھی۔ اس کی بات سن شیان نے اسے آنکھیں دکھائی تھی جب ہی نوید بھی کھانے کی میز پر آ بیٹھے تھے۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔